جی دوستو، ابھی کچھ دیر پہلے ہی کانگریس بھارت کی جو کانگریس پارٹی ہے ان کے ایک لیڈر ہیں سلمان خورشید صاحب، بڑا جانا پہچانا نام ہے، بڑے اچھے وکیل بھی ہیں اور کانگریس کی حکومت میں کچھ عرصے کے لیے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں۔ میری بھی ان سے کچھ ملاقاتیں رہی ہیں جب میں نیو دہلی میں تھا۔ تو انہوں نے، اور ایک اور کانگریس کے ہی لیڈر ہیں، شاید سجن ورما نام ہے، نام میرے ذہن میں سے نکل رہا ہے، ان کا یہ بیان ہے کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا اور جو کچھ شیخ حسینہ کے ساتھ ہوا، وہی فیٹ جو ہے وہ وزیر اعظم نریندر مودی کا ہو سکتا ہے۔ تو ان بیانات کو لے کر سلمان خورشید صاحب پہ اور سجن صاحب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کا بیان ہے، اور یہ تو اس قسم کا بیانات تو ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھے، کیونکہ کچھ 2 دن پہلے ہی پرائم منسٹر مودی نے ایک انیشیٹو لیا، آل پارٹی کانفرنس بلائی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں موجود تھے، انکلوڈنگ جو اپوزیشن لیڈر ہیں لوک سبھا میں، راہل گاندھی، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور ایک نیشنل کنسنسس ہمیں نظر آیا بھارت میں کہ جی چونکہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کے ریپرکشنز ہیں بھارت پر، تو ہمیں اس وقت ایک یونٹی دکھانی چاہیے جہاں تک بنگلہ دیش کا معاملہ ہے۔ تو اس کے 2 دن بعد ہی اس قسم کا بیان آنا ذرا عجیب سا ہی لگتا ہے، کیونکہ لیکن کانگریس پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے یہ، سلمان خورشید صاحب کا اپنا خیال ہے، ان کی اپنی اوپینین ہے، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم جو ہے جو آل پارٹی کانفرنس میں جو کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے ہم اسی پہ ہی کھڑے ہیں۔ اب بھارت کے لیے ایک بڑی مشکل سچویشن تو ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو بھارت کی جو 5 اسٹیٹس ہیں وہ ان کا بارڈر بنگلہ دیش کے ساتھ لگتا ہے، اس میں ویسٹ بنگال تو ہے ہی ہے، پھر اس کے بعد میگھالیہ ہے، آسام ہے، تریپورہ ہے اور شاید میزورام ہے۔ تو یہ اب 5 نارتھ ایسٹ کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں تو پہلے بھی ہم جانتے ہیں، نیکسلائٹس وغیرہ بڑے ایکٹیو تھے اور وہاں پہ انسرجنسیز بھی بہت تھیں، تو بھارت کا یہ خیال ہے کہ بنگلہ دیش میں ان کے مطابق اب ایک اسلامک حکومت، اسلامسٹ آ گئے ہیں، جماعت اسلامی کا ہولڈ ہو گیا ہے، اور اگلے انتخابات میں شاید اب بی این پی، خالدہ ضیاء اور جماعت اسلامی وغیرہ جی جائیں تو ان کے خیال میں اگلی جو حکومت بنے گی جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ پرو انڈیا نہیں ہوگی جس طرح شیخ حسینہ تھی، تو اس وجہ سے جو بارڈر کے ایریاز ہیں اس میں بنگلہ دیش انفلٹریشن بھی ہو سکتی ہے، مسائل بڑھ سکتے ہیں بھارت کے لیے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے، انورڈ دیکھنا چاہیے، جو پرابلمز ہیں وہ باہر کی دنیا سے نہیں، ان کے اندر سے پرابلمز ہیں۔ وہاں پہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، وہاں پہ ان کو امپاور نہیں کیا جا رہا، جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں یا شیڈیولڈ کاسٹ ہیں، ٹرائبل کاسٹ ہیں، تو یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ بھارت صحیح فوکس نہیں کرتا۔ بہت سے پہلے کمیشن کمیٹیز بنی، لیکن مسلمانوں کے حالات بھی آپ دیکھیے تو وہ بھی بیچارے سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ہی رہتے ہیں، بلکہ اب یہ جو وقف بورڈ بنا ہے اس پہ بھی آج وہاں پہ بھارت میں ہو رہا ہے کہ جی وقف بورڈ جو ہے مسلمانوں کا بہت سی پراپرٹیز یہ رکھے ہوئے ہیں، اور اب ان کو بھی تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا چاہیے۔ اسٹریم لائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسلمانوں کو ہی صرف ٹارگٹ کریں گے تو پھر آبویسلی جو ہے اس سے پرابلمس تو کریٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک امپریشن یہی ہے، اور جو پالیسیز بھی ہم نے دیکھیں وہ اینٹی مسلم ہی رہیں بی جے پی کی، اس وجہ سے مسلمانوں نے کوئی ان کو ووٹ نہیں دیا، اور یہی دیکھیے اس کا مظہر یہ بھی ہے کہ بی جے پی کا کوئی مسلمان ایم پی نہیں ہے لوک سبھا میں، تو یہ بھی وہ بی جے پی کا جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنے اینٹی مسلم ہیں۔ تو اب یہ جو سلمان خورشید صاحب نے جو کچھ کہا، آیا یہ ہو سکتا ہے بھارت میں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ بھارت میں ٹھیک ہے ایشوز بہت زیادہ ہیں، خالستان کا بھی ایشو چل رہا ہے، بلکہ امرت پال سنگھ جو وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں پنجاب سے، وہ جیل میں ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں پہلا
وہ تو انہوں نے لے لیا، جس طرح انجینئر رشید صاحب جو مقبوضہ جموں اور کشمیر سے الیکٹ ہوئے انہوں نے بھی اوتھ لے لیا، لیکن پارلیمنٹ کے سیشن یہ دونوں اٹینڈ نہیں کر سکتے. تو ایشوز تو ہیں، چاہے وہ خالستان کا ہو یا نارتھ ایسٹ جو 7 اسٹیٹس کہلاتی ہیں وہاں پہ بھی ایشوز ہیں. تو بھارت کے لیے بنگلہ دیش اگر بقول ان کے کہ ایک اور پاکستان بن گیا ان کے ایسٹ میں، ایک تو ویسٹ میں ہے اور ایسٹ میں، تو ایسٹ پاکستان ان کے کہنے کے مطابق، حالانکہ پاکستان تو بڑی قدر کرتا ہے جو ہے بنگلہ دیشیوں کی، اور ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہی کہا ہمارے فارن منسٹر میں کہ ہم بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ہم امید کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں حالات جلد از جلد بہتر ہو جائیں گے. محمد یونس صاحب جو نوبل لاریٹ ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، تو جو بھی انٹرم سیٹ اپ بنے گا وہ اس کے ہیڈ ہوں گے. چیف ایڈوائزر کوئی نام دے رہا ہے، بہرحال آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ کے انٹرم سیٹ اپ کے پرائم منسٹر ہوں گے. تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ بھارت بنگلہ دیش میں حالات بہتر ہوں اور معاملات آگے بڑھیں، کیونکہ الیکشنز ہوں جب بھی بنگلہ دیش کے لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جب انہوں نے یہ انسسٹ کیا کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کریں تو ان کا مطلب یہی تھا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہو جانے چاہیے. یہ ان کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے یہ اب پرولونگ کرے بہت زیادہ، یا آرمی مارشل لاء آ جائے یا آرمی کنٹرول کرے. تو اسٹوڈنٹس اس وقت چارج ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ آرمی کو بھی اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ ابھی یہ کنفرنٹیشن کا وقت نہیں ہے. ابھی جو ہے اگلے 2 ماہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پیریڈ چاہیے جس میں ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا جائے، جو سویلین لائف ہے اس کو ٹریک پہ لایا جائے، اسکول کھولے جائیں، جو تو شاید اب آج اطلاع آئی ہے کہ کھل رہے ہیں. جو طالب علم ہیں بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کو، انہوں نے صفائی کا کام بھی شروع کر دیا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی شاید بحال ہو گئی ہے. تو تھنگز آر گریجولی کمنگ بیک ٹو نارملسی which is really required at this point in time in order for Bangladesh to move forward. لیکن یہ ہے کہ طالبات جو طلباء ہیں اسٹوڈنٹس وہ اپنی بڑا کلیئر ہے ان کا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، اور وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ڈیموکریسی چاہتے ہیں، اور یہی ان کی بنیادی ڈیمانڈز ہیں. تو اس لیے بھارت کو اتنا وری بھی نہیں ہونا چاہیے، رادر دین کہ ایک ہائپ کریٹ کرے کہ جی بارڈر سیکیورٹی فورسز کو الرٹ کر دیا اور بنگلہ دیش سے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. ایک فالس نیریٹو جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بنانے کی بجائے اپنے اندر جو اس کے حالات ہیں ان کو ٹھیک کریں. اور جو مائنورٹیز ہیں خاص طور پہ، چاہے وہ کرسچنز ہوں منی پور کے یا مسلمان بھارت کے پورے ہوں، یا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو معاملہ اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو ایک احساس بھارت کے اندر رہتا ہے کہ جی باہر سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ اب ختم ہو جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.